قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں جی، لکل امت جعلنا منسکا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اور عبادت کا کوئی نہ کوئی خاص طریقہ مقرر کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے آتا ہے نا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما۔ تو قربانی جو ہے نا، یہ اضحیہ، ویسے تو قربانی کئی قسم ہے، وقت کی قربانی، اپنی انا کی قربانی، اور اس کے علاوہ مال کی قربانی، جان کی قربانی، خواہشات کی قربانی۔ اس وقت چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور اس سے مراد وہ خاص اضحیہ قربانی عید الاضحیٰ کے تھا۔ تو قرآن پاک کی ایک سورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ وانحر کا معنی ہے کہ اونٹ ذبح کرو، قربانی ذبح کرو، قربانی کرو۔ قربانی ایک بہت بڑی تاریخ رکھتی ہے، اس کے پیچھے ایک ایسی دل ربا اور دلکش بالکل داستان ہے۔ وہ داستان اگر سنائی جائے قرآن کے تناظر میں تو قربانی کا ایک بہت خوبصورت اور ایک دل ربا تصور ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی کا تو سلسلہ ہے۔ صحیح۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ وہ کہتے ہیں فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کا مطلب ہے کہ اب اس اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو ہم نے ایک بہت بڑا قربانی کا نظام نافذ کر دیا۔ بالکل ایسا ہے، قربانی کا پوری دنیا کے مسلمان اس دن قربانی کرتے بِذِبْحٍ ہیں۔ عَظِيمٍ، بہت بڑی قربانی، اب پوری دنیا میں قربانی کی جائے گی۔ اسلام کا ایک شعار ہے شعار ہے۔ جو، دیکھیں میں آپ کو ایک بات ہوں، ہمارا اسلام اسٹیبلش ہو چکا ہے، بالکل اب پوری دنیا اسلام میں، مطلب کہ پوری دنیا میں، چاہے وہ بلاد کفر ہیں، وہاں بھی قربانی ہو رہی ہے۔ بالکل ایسا، وہاں بھی مسلمان موجود ہیں اور قربانی کر رہے ہیں۔